دین اسلام میں جو چیز بھی اللہ نے انسان پر فرض کی ہے وہ انسان کا فائدہ ہے. انسانی فطرت سے ہٹ کر کوئی اللہ کا حکم نہیں. انسان اگر دنیا میں آزاد رہنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کر لے. دنیا دار دین اسلام پر عمل نہ کرنے والے، دین اسلام کے مخالف، ان کی غلامی میں جانے سے بہتر ہے انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے. میں یہ کہوں گا دنیا دار بے دین اس کی غلامی میں جانے سے بہتر ہے انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے. دنیا دار کی غلامی میں ذلت ہے، اللہ کی غلامی میں عزت ہے. دنیا کی غلامی میں ذلت ہے اور اللہ کی غلامی میں عزت ہے. نبی پاک کا پاک نواسا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے رب جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھویا. جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھ کو کھویا اس نے کیا پایا. دیکھیے انسان کو پوری دنیا کی بادشاہی مل جائے نا، انسان مطمئن پھر بھی نہیں ہوتا. لیکن انسان کو اگر اللہ کی معرفت مل جائے انسان مطمئن ہو جاتا ہے. اور مطمئن ایسے ہوتا ہے کہ خود اللہ اسے آواز دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن، یہ اللہ کا وعدہ ہے مطمئن سے. دیکھیے تاریخ اسلام میں ایک ایسا نفس ہے جو تلواروں کے سائے میں مطمئن ہو کر سو جاتا ہے. جو تلواروں کے سائے میں، انسان کے پاس 7 ملک کی بادشاہی، اچھے محل، ریشم، ملائم بستر، لیکن اسے نیند نہیں آتی کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے. دیکھیے 7 ملکوں کی بادشاہی ہو، اپنے آپ کو سپر کہنے والا ہو، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والا ہو، وہ مطمئن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک کھٹکا چل رہا ہے کہ میں جہاں مطمئن ہونا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ کوئی بادشاہی نہیں ہے. بادشاہی تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہی تو اللہ کی ہے. اب اگر اس دور میں کوئی فرعون بن کر بیٹھا تو پہلے وہ پیچھے والے فرعون کی تاریخ پڑھ لے جو اپنے آپ کو خدا منواتا تھا لیکن مطمئن وہ بھی نہیں تھا. مطمئن وہ بھی نہیں تھا. آج وہ 14 ملک جو یزید کی بادشاہی تھی، ایک ملک تھا وہ آج 14 ملک میں تقسیم. یزید کی بادشاہی تھی، آدھی رات کو بے سکون ہو کر جاگنے لگ جاتا تھا. لیکن ایک ادھر اللہ والا نبی کا بیٹا سب کچھ لٹا کر، سب کچھ قربان کر کے مطمئن ہو کر اس کو سجدہ کر رہا ہے. سبحان ربی الاعلی.
कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं ईमान।